اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کا دشمن آپ کو کامیابی سے روکتا ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے، شادی میں خلل پیدا کرتا ہے، یا آپ کو حسد، نظر بد اور جادو جنات سے مار دیتا ہے، اللہ والو صرف ایک قرآنی آیت پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، دشمن آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ایک قرآنی آیت پڑھنے سے دشمن آپ کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی نقش قدم پر چلے گا، کوئی آپ کے خلاف تک کھڑا نہ ہو پائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کے دور میں دشمن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، اور ایک جسے آپ بالکل بھی جانتے نہیں، یعنی کہ ایک ظاہری دشمن ہے، ایک باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، بندہ احتیاط کرتا ہے کہ یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں یا میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے، میں نے اس سے کس طرح سے بچنا ہے۔ اور باطنی دشمن وہ آپ کو حسد کی نگاہوں سے، نظر بد اور جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج کے دور میں جادو جنات کی بندشیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہر گھر میں نظر بد، حسد، جادو جنات نے جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ ایسے میں لوگوں کے چلتے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے تک نہیں ہوتے، گھر میں بے سکونی بے برکتی ڈیرے ڈال لیتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ صرف ایک قرآنی آیت پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے اس قرآنی صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قرآنی صورت غیب سے آپ کے دشمن کا سامنا کرتی ہے اور آپ کے دشمن کو آپ کی مٹھی میں بند کر دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ شخص جو کبھی کسی کو بات تک نہیں کرنے دیتا، جو آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ کیسے آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کیسے آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ والو، یہ اعمال، یہ وظائف، یہ تسبیحات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ وظیفہ آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ میری آج آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں، اکثر تائے، چاچے، مامے، شریکہ جسے کہتے ہیں، یہ آپ کے راستے میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے بچوں کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کوئی آج کے دور میں آپ کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں صرف ایک قرآنی آیت ہی آپ کو دشمنوں سے بچا سکتی ہے، اللہ کی حفاظت عطا فرما سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ سورۃ فیل قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس سورہ فیل کی شان نزولیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب مکہ پر کفار نے چڑھائی کی اور مکہ کے لوگ مکہ کی حفاظت کے لیے نہ پہنچ سکے، تو اللہ نے سورہ فیل عطا فرمائی، اور ابابیل ایک پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ جو اپنی چونچ میں بڑے بڑے پتھر پھنسا کر لاتا اور ہاتھی کی فوج پر پتھر کو آسمان سے پھینکتے۔ جب وہ ابابیل پرندہ اپنی چونچ سے پتھر کو نیچے پھینکتا اور وہ پتھر ہاتھی پر لگتے ہی ہاتھی گر جاتا، خاطر ڈے ہو جاتا۔ یعنی جب سورہ فیل آئی، اللہ نے ابابیل کے ذریعے پتھروں کی بارش کروا کر ہاتھی جیسی بڑی فوج سے مکہ کی حفاظت فرمائی۔ جو رب کریم سورہ فیل سے ابابیل کے ذریعے پتھروں کی بارش سے مکہ کی حفاظت فرما سکتے ہیں، کیا وہ رب آپ کی اور میری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ کیا آپ کی اور میرے دشمن مکہ سے بڑے ہیں؟ خدا را ان تمام کے تمام دشمنوں سے، حاسدوں سے، منافقوں سے، ان تمام کے تمام لوگوں سے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کی کامیابی کو چھیننا چاہتے ہیں، صرف اس ایک قرآنی صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔
اگر آپ اپنے دشمن کا نام لے کر پڑھتے ہیں تو دشمن آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اللہ والو، اس قرآنی سورت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ جس کی تصویر پر پھونک ماریں گے، وہ جتنا بھی سخت دل دشمن ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے جان چھٹ جائے گی۔ آج ہر گھر میں غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں کھاتا دیکھ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے اپنے بہن بھائی، رشتہ داروں، دوست احباب سے ہی ہماری کامیابی ہضم نہیں ہوتی۔ جب ان لوگوں سے ہماری کامیابی ہضم نہیں ہوتی تو پھر وہ ہمارے سامنے آ کر تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے سامنے آ کر ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ جادو جنات کا وار کرتے ہیں اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے ہدیے دے کر، بڑے بڑے جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں سے ہمارے چلتے چلائے کاروبار، ہمارے بچوں کے نصیب کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو فی سبیل اللہ ایک ایسی قرآنی صورت بتانے جا رہا ہوں، یار دیکھو، یہ کلام بھی رب کا ہے، حفاظت بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگے؟ جب اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر مشکل پریشانی کا حل موجود کر دیا، تو پھر کیوں یہاں وہاں ٹھوکریں کھائیں، پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ آج آپ کے پاس موقع ہے، ایک بار اس قرآنی صورت کو پڑھ کر رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رزق مانگو گے، رزق ملے گا۔ کیونکہ جب آپ کے کاروبار کی بندش، آپ کے دکان دفتر کاروبار سے تمام نظر بد، حسد ختم ہو جائے گا تو رزق بھی بے شمار ملتا ہے۔ رزق اتنا ملتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ جب آپ کے دشمن ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے راستے صاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ اس ایک قرآنی صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اللہ ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار اس قرآنی صورت کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ کاش اس قرآنی صورت کو پہلے پڑھا ہوتا تو آج تک اس غربت تنگ دستی کا سامنا نہ ہوتا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اپنے دشمن کی یا جس پر آپ کو شک و شبہات ہیں اس کی تصویر ہے تو تصویر پر پڑھیں، موبائل میں تصویر کھول لیں، تصویر نہیں تو اس کا نام لے کر وظیفہ پڑھیں۔ آپ اگر اپنے دشمن کو جانتے ہی نہیں تو پھر تصور میں اللہ کے حوالے اپنے تمام مسائل کو کرتے ہوئے دشمن کے
شر سے، حاسدین سے، منافقین سے بچنے کی، ان تمام کے تمام مسائل سے اللہ کی حفاظت کے لیے نیت کریں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسبیحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک غیبی موکل ہے۔ یہ نام رب کا صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے، اور اسے غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ اپنی مشکل میں، تنگ دستی میں، بے بسی میں، مجبوری میں، لاچاری میں اللہ کو یا قہارو سے پکارتا ہے تو غیب سے ایک موکل حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی فرشتہ آپ کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جس پریشانی کے لیے رب کریم سے حفاظت مانگتے ہیں، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دیتا ہے۔ دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ دشمن کو کسی اور مصیبت میں غرق کر دیتا ہے، آپ کی جان چھٹ جاتی ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر اگر تو آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تصور میں اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ 11 بار یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا، دشمن کی زبان بندی ہو جائے گی، دشمن خود آپ کے سامنے معافی مانگنے پر، گڑ گڑانے پر مجبور ہو جائے گا۔ یا قہارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ دشمن کو پاگل اور تباہ کرنے والی صورت ہے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، اگر تو آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ سورہ فیل کو پڑھتے چلے جائیں اور تصویر کی طرف دیکھتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کا دشمن ہے یا جس کو آپ نے اپنے قابو میں کرنا ہے، مٹھی میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اپنے لیے عزت پیدا کرنی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی تائے، چاچے، مامے، پھپھو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کا بھی نام لے کر کسی کی بھی تصویر پر صرف جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کریں کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ قرآنی آیت آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لکھ کر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سورہ 5 آیات پر مشتمل ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ غیبی مدد کا خزانہ ہے۔ دشمن سے نجات کے لیے، دشمن کو نیست و نابود، دشمن کو غرق کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب و طاقتور عمل ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سورہ فیل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، جو آیت مبارکہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے اور باقی کی صورت کو 1 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل 11 بار پڑھ کر الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی کہ آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو 11 بار پڑھ کر باقی کی صورت کو 1 بار پڑھ کر مکمل کر لینا ہے۔ یعنی کہ پہلی آیت کو 11 بار پڑھنا ہے، باقی آیات کو صرف 1 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے روزانہ یا جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مصیبت آئے، کوئی رکاوٹ آئے، کوئی پریشانی، کوئی پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی بھی آپ کے راستے میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کی کامیابی میں خلل پیدا کرے،
تو آپ نے الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل کو 11 بار پڑھنا ہے اور باقی کی صورت کو ایک بار پڑھ کر مکمل کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس قرآنی صورت کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھیں گے، دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے، کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کسی کو مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی پر غلبہ پانے کے لیے، یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، اس قرآنی صورت کو ایک بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کی ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا قہارو کا، دوسرا الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل۔ یہاں تک وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ آیت مبارکہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والو، آیت کریمہ بھی آپ کو دشمن کے چنگل سے نکالتی ہے۔ جب آپ بے بس ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، آپ بند گلی میں چلے جائیں، آپ یوں سمجھے کہ اب کامیابی ہاتھوں سے نکل گئی، جب آپ سمجھے کہ اب آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، آپ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کروڑوں کا قرض ہو چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو ایسے میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اللہ آپ کو ایسی کامیابیاں، ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے آیت کریمہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب آپ آیت کریمہ کو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ دشمن، یہ جادو جنات، یہ نظر بد اور حسد تو چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ آپ یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ کو 11 بار پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار آیت کریمہ پڑھتے ہی، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ 3 اعمال پڑھتے ہوئے تصویر، دشمن کی تصویر موجود ہے تو تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دشمن کا نام پتہ ہے تو آپ نے پھر اس بندے کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ جس کا نام لیں گے، ایک دن کے اندر وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، چاہے وہ ضدی نافرمان شوہر ہے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد ہے، آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، کوئی بھی آپ کا انسان جو آپ کو بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اس کے چنگل سے نکال کر اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، یعنی جب کبھی آپ کو دشمن کا سامنا ہو، جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ جائے، آپ نے کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، اپنے گھر بیٹھ کر یہ 3 اعمال پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے تصور میں پھونک ماریں، تصویر پر پھونک ماریں، نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔
اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔